به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نہ صرف امت میں پیدا فرمایا بلکہ بغیر مانگے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، کلمے کی دولت سے نوازا۔ موبائل میں ویسے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، حضور کا امتی بھی بنایا اور کلمے والا بھی بنایا۔ پھر مزید مہربانی یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں الحمدللہ کہہ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی قیمتی تحفے ہیں۔ رمضان سے بھی اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کی تو مغفرت ہے ہی، اللہ اس کی سفارش قبول فرما کر کل قیامت والے دن اور لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب وہ بے زبانوں کو زباں دیتا ہے، جب وہ بے زبانوں کو زباں دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں آتی، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ صرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ زبانی یاد کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو جب وہ بے زبانوں کو زباں دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے، اور جب وہ آئے امت کے گناہوں کو بخشنے پر تو پھر انہیں تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی پیار اور محبت ہے۔ دنیا کے اندر والد کو اپنی اولاد میں جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کو اپنی پیاری چیز دیتا ہے کہ یہ جائیداد میں نے اس بیٹے کے نام کر دی، یہ کاروبار اس کو دے دیا، یہ بلڈنگ اس کو دے دی، کیونکہ یہ میرا پیارا ہے۔ پیاروں کو پیاری چیز دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے بھی دین آئے ان میں سب سے پیارا دین وہ ہے جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ نے وہ والا کلمہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے پیار فرما رہے ہیں۔ یہ سب ان کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، عنایتیں ہی عنایتیں کہ یہ ماہ مبارک دن روزے سے معمور ہے
اور رات تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت سے پر نور ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے کیا کرم نوازی، کیا اللہ کی عنایتیں اور شفقتیں ہیں ہم پر، ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے. اللہ چاہتے ہیں اس ماہ مبارک میں ہر ایک کی بخشش ہو جائے، اس لیے روزانہ افطار کے موقع پر لاکھوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. اور صرف افطار کے موقع پر ہی نہیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کہ جس نے روزہ ایمان کی حالت میں رکھا، ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. جس نے رات کو قیام ثواب کی نیت سے کیا، ایمان کی حالت میں کیا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. جس نے کسی کو افطار کروایا، فرمایا اللہ نے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا. جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے، اللہ نے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرما دیا. یہ کرم نوازی نہیں تو مہربانی نہیں اور کیا ہے. اللہ نے نوازنے کے لیے سارے انتظامات کر دیے. جنت کے سب دروازے کھول دیے، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، فرض کا درجہ 70 تک پہنچ گیا، نفل کا درجہ فرض تک پہنچ گیا. یہ سب کرم نوازیاں کیوں ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں ان سب کی میں رمضان المبارک کے اندر مغفرت کر دوں. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں. میں اور آپ بھی ان میں آ جائیں. اور ان میں آنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. ان میں آنے کے لیے جہاں رمضان کا روزہ رکھا، قرآن کریم سے تعلق جوڑا، صرف اتنا حق کافی نہیں ہوا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا. روزہ رکھا، تراویح ادا کی. اس رمضان کا روزے کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد تقوی ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں ڈر آ گیا، احساس پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ڈرا. صرف ڈرا ہی نہیں، آگے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکا، برے جذبات پر عمل کرنے سے روکا، اپنی تنہائی بھی پاک کر لی، لوگوں کے درمیان میں رہنا بھی پاک کر لیا، اپنا موبائل بھی پاک کر لیا، اپنی آنکھیں بھی پاک کر لی، اپنی زبان بھی پاک کر لی، یہ سب پاک کر لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. اور یہ تقویٰ الحمدللہ حاصل ہے، ایسا نہیں کہ نہیں حاصل ہے الحمدللہ، ہر مسلمان کو حاصل ہے. اس ماہ مبارک کے اندر چاہے وہ مسلمان جو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ماہ مبارک کا روزہ رکھا، گھر میں اکیلا ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، شربت بھی موجود ہے، اب یہ آرام سے نکال کر پی سکتا ہے. کسی کو کیا پتا کہ اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، اس نے اپنی پیاس بجھا لی، لیکن یہ اپنا روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ بچہ گھروں کی جہاں تربیت ہوتی ہے، چھوٹے بچے روزے رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ پورا کرنا، کچھ بھی ہو جائے، روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑا بھی سمجھدار بھی روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں. پوچھا جائے بات کیا ہے؟ آپ کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی کیمرے کی آنکھ آپ کے اوپر فٹ نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ کوئی اگرچہ نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ یہی ہے، اللہ کے ڈر سے اپنی تنہائی میں حلال سے رک گیا. کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اللہ چاہتے ہیں اب قدم آگے بڑھاؤ، اس سے بھی رک جاؤ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک حرام ہے. حلال سے میرے ڈر کی وجہ سے رکے، لہذا حرام سے میرے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاؤ. تم متقی بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے، اور جو متقی بن گیا ان اولیاءہ الا المتقون، وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا. کہ پیارا بننا مشکل نہیں، تقوی اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت متقی رہنا بڑا مشکل ہے. فرمایا کس نے کہا مشکل ہے؟ میں باوضو رہنا مشکل ہے؟ کہ نہیں، کہ وضو نہیں ٹوٹتا؟ کہ جی وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہ دوبارہ وضو کر لیتے، پھر نہیں ٹوٹتا، کہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کر لیتے. باوضو رہنا آدمی اگر چاہے تو وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لے. فرمایا ایسے ہی متقی رہنا، تقوی ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو، پھر متقی بن جاؤ گے. پھر جب تقوی ٹوٹ گیا پھر اللہ کے سامنے آ جاؤ، آہوزاری کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پھر تمہیں متقی بنا دیں گے. تو تقوی سے رہنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے سمجھا دین مشکل ہے، دین تو بڑا آسان ہے.
چلنے والا ہو, قدم بڑھانے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہم نے قدم بڑھایا, اللہ نے زندگیوں میں لطف دوبالا کر دیا, اللہ نے کھانے میں لطف دوبالا کر دیا, اللہ تعالیٰ مزید چیزیں عطا فرما رہے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ اس مہینے میں ہر مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں, اور ہر مومن کہتا ہے اے اللہ جو رمضان میں کھلاتا ہے عام دن میں وہ نہیں کھاتے. رمضان کے افطاری کے موقع میں جو مزہ کسی چیز میں مزہ نہیں. بھئی کیا بات ہے, افطاری میں مزہ, کوئی نئی چیز آئی ہے, نئی ڈش آئی ہے, یہ وہی سموسہ پکوڑا ہے, وہی چیزیں جو عام دنوں میں بھی تھی, اب کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس میں لطف رکھ دیا, لذت رکھ دی, اللہ نے لطف دوبالا کر دیا. کیوں؟ میرے بندے میری طرف بڑھے, دن بھر روزہ رکھا, حرام سے بچے اور حلال سے بھی بچے, اور رات کو تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے اندر ذائقہ اور لطف عطا فرما دیا. اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اعلان ہے ہر مرد کے لیے, ہر عورت کے لیے, جو بھی مرد ہو جو بھی عورت ہو, نیک اعمال کرے. نیک اعمال کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کریں گے. کس نے کہا؟ اللہ فرما رہے ہیں با لطف زندگی. دنیا چاہتی ہے میری زندگی سکون والی ہو, لطف والی ہو, گھر میں جاؤں سکون ملے, اطمینان ملے, چین ملے. ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ گھر میں یہ ملنا چاہیے, نہیں مل رہا. تو کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہ والا کام کر لو, لطف ہم تمہارے دلوں میں عطا فرما دیں گے, سکون ہم تمہارے دلوں میں عطا کر دیں گے. دنیا کی کسی بازار میں سکون نہیں ملتا, سکون رب تعالیٰ آسمانوں سے اپنے پیاروں کے دلوں میں عطا فرماتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, مؤمنین کے دلوں میں عطا کرتے ہیں. یہ ماہ مبارک یہی چیز حاصل کرنے کی ہے. اللہ کا پیار لینے والا مہینہ ہے. رب تعالیٰ کے قریب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جستجو کرے, رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں. کتنے ایسے لوگ الحمدللہ ماہ مبارک میں قرب ملتا ہے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا رب تعالیٰ سے ایسا تعلق بن گیا کہ خواب میں ماشاءاللہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے, قریب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں دیتے ہیں, اور خوشخبری یہی اچھے خواب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دکھاتے ہیں. تو ہمارا اللہ کی طرف بڑھنا یہ ضروری ہے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں تو گناہگار ہوں, میں اللہ کی طرف کیسے آؤں. دنیا کے اندر والدین اپنی اولاد کی اگر شادی بھی ہو جائے تو چپکے آپس میں مشورہ کرتے ہیں, ہمارا فلاں بیٹا کمزور ہے, فلاں بیٹی کمزور ہے, اس کی مدد کیسے کریں. بقیہ کو بتاتے نہیں, بیٹوں سے نہیں مشورہ کرتے, بقیہ سے نہیں مشورہ کرتے, چپ چاپ اکیلے تنہائی میں مشورہ کر کے اور چپ چاپ رقم اس بچے کو جا کر دے دیتے ہیں, بچی کو دے دیتے ہیں, ہمارے اس بچے اور بچی کو وہ رقم مل جائے تاکہ اس کا کام بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے ہیں. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ, فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہوا کمزور ہے, اللہ کا پیار اس کو زیادہ ملتا ہے کہ یہ بار بار گر رہا ہے, پھر اٹھ کر اللہ کے در پر آ رہا ہے, بار بار گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے, پھر رب کی طرف آتا ہے. اللہ اسی پر اپنی کرم نوازی فرما دیتے ہیں. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. رب کے در پر آ کر دیکھے تو صحیح, آج ہم نے رب اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ لیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نام کا لطف بھی کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو یہ لطف عطا فرماتے ہیں, یہ ذائقہ عطا فرماتے ہیں, یہ مزہ عطا فرماتے ہیں. دنیا کے اندر کسی انسان کو بخار ہو جائے, ملیریا, زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو میٹھی چیز بھی دے, کسٹرڈ بنا کر بھی دے, وہ کھائے تو اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جب تک اس کا ملیریا نہیں اترے گا, جب تک کڑوی گولی نہیں کھائے گا. اس کے بعد ملیریا اتر جائے زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آج ہماری زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی. نافرمانیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, اللہ سے دوری کی وجہ سے یہ ہم ملیریا بخار کے اندر مبتلا ہیں. گناہوں کا ملیریا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ کا نام لینے میں ذائقہ نہیں آتا, قرآن پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں وہ مزہ نہیں ملتا. یہ مزہ مل سکتا ہے, بس دیر کسی چیز کی نہیں, رب کے در پر آ کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے کی دیر ہے. جو اللہ کے در پر آ کر آہوزاری کرتا ہے, اشکباری کرتا ہے, بے قراری دکھاتا ہے, اللہ اس کو اپنی یاری نصیب فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا دوست بن گیا. تو کام تو صرف یہ کرنا ہے کہ رب کے در پر آ کر جھکنا ہے. ماہ مبارک ہماری زندگی میں بڑھے ہے, کسی کی زندگی میں 30 سال, کسی 35 سال, 40 سال, 50 سال آ کر گزر گئے, لیکن ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہتے. کیا مسئلہ ہے, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بہت ساروں کو اللہ توفیق دیتے ہیں, الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں, ان کی زندگیاں رمضان میں بدلتی ہیں تو آگے 11 مہینے میں بدل جاتی ہیں. ایک عمومی کیفیت. کیا وجہ ہے کہ ہم بدلتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک میں سچی توبہ نہیں کرتے. سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ جملہ پڑھ لیا توبہ ہو گئی.
نہیں، توبہ کی ضروری شرائط ہے، جب تک وہ شرائط نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ نمبر 1، ان شرائط میں سب سے پہلی شرط دل کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی آ جائے کہ میں نے اپنے کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کی، یہ ندامت آ جائے دل کے اندر. جب یہ ندامت آتی ہے اسی سے کام بنتا ہے. التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام ہی ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کا ہے. یہ چیز دل میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. یہ تب ہو جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو دل میں شرمندگی کیسے آئے گی؟ آج گناہوں کا ماحول ایسا تیار کر دیا گیا ہے جیسے بھینس کے باڑے کے اندر جو آدمی مستقل رہتا ہے، گوالا ہے، دودھ نکالتا ہے، اس کو بھینس کے گوبر کی بدبو نہیں محسوس ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں رہنا شروع ہو گیا، مستقل رہا تو اس کی حس ختم ہو گئی. باہر سے ہم جیسا کوئی آدمی جائے گا تو فوراً ناک کے اوپر کپڑا رکھے گا، کتنی بدبو ہے، یہاں کیسے رہ رہے ہو تم؟ فوراً یہ کرتے ہیں. تو جہاں گناہوں کا ماحول ہوگا وہاں گناہوں کے ماحول کے اندر انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. آج ہم ہے گناہ، ہمارا موبائل یہ گناہوں کا مرکز ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا. یوٹیوب کی گندگیاں، فیس بک کی گندگیاں وہ آج ہر ایک کی جیب میں موجود ہیں. تنہائیاں خراب ہو رہی ہیں، تنہائیاں جو رب کے سامنے گزرتی، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 بندوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. اس میں ایک وہ بندہ ہے جس نے تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا اور رونے لگا کہ میں کیسا نالائق ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی. دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا. یہ والی چیز یہ موجود ہو. یہ جب تنہائی پاک ہوتی ہے نا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ دل میں اللہ نے کچھ دیا ہے. یہ دل توڑنا پڑتا ہے تب جا کر کام بنتا ہے. دوسروں کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے آج کل یہی مصیبت ہے، جہاں دیکھو ہر ایک کے پاس یہی گندگیاں موجود ہیں. میر مرشد احمد اللہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. بچہ بیمار ہے گھر کے اندر، جمعے کے دن ماں نے بریانی بھی بنائی، کباب بھی بنائے، اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں. بچے کا پیٹ خراب ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا اس کو یہ نہیں دینا. تو باقی بچے وہ مزے لے کر بریانی کہہ رہے ہیں کہ آج تو اماں نے بڑا مزیدار بنایا ہے، بریانی بڑی مزیدار ہے، کباب میں یہ ذائقہ ہے. اس کو چھیڑ بھی رہے، چرا بھی رہے، اور وہ بچہ رو رہا ہے اماں مجھے بھی دو کھانے کے لیے، اماں مجھے بھی دو. تو ماں اس کو نہیں دیتی اور ماں کہتی ہے بیٹا تو ابھی بیمار ہے. بچہ رونے لگتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کہ بیٹا تو مت رو، تو مت رو. اپنے سینے سے لگا کر اس کو اپنا پیار دیتی ہے کہ جب تو ٹھیک ہو جائے گا تجھے اس سے زیادہ دوں گی، اچھا بنا کر دوں گی. میرے حضرت فرماتے تھے جب دنیا کے اندر کوئی بندہ ہر طرف اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، ہر کوئی موبائل کی گندگیوں کے اندر گم ہے، اور ایک بندہ دل چاہتا ہے، دل روتا ہے کہ میں بھی اس گناہ کے اندر چلا جاؤں، میں بھی اس گناہوں کی دنیا کے اندر چلا جاؤں، میں بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر چلا جاؤں. لیکن اے اللہ آپ کا ڈر ہے اور دل بار بار چاہ رہا ہے میں ان حرام مزوں کے اندر جاؤں، میں حرام لذتوں کے اندر جاؤں. اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن رب کے ڈر سے نہیں جاتا. فرمایا اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر اپنی ولایت کا تاج رکھتے تھے. رب تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیارا نہیں ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان جیسا پیار کرنے والا کہاں ہے. ماؤں کا پیار بھی اللہ کے پیار کے سامنے کیا بیچتا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، صرف ایک رحمت کا حصہ دنیا میں نازل کیا، اور اس کی وجہ سے انسان کیا، جانور کیا، چرند پرند کیا، ہر چیز اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی تاکہ کل قیامت والے دن اس رحمت کی بدولت اپنے بندوں کی میں مغفرت کر دوں گا. اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں. اللہ کا پیار ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا فرما رہے ہیں. ہم بھی ایک وعدہ کر کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الست بربکم قالوا بلا. یہاں آ کر وہ بھول گئے، وہ وعدہ بھول چکے. آج ہماری زندگیاں کس کے نظر ہو رہی ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم یہ غور کریں، ماہ مبارک آیا تو میری زندگی سے گناہ کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میری زندگی سے گناہ نکلے کہ نہیں نکلے؟ اللہ کی نافرمانیاں نکلی کہ نہیں نکلی؟ میں رب کی طرف کتنا آیا؟ میری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ میں اللہ کی طرف کتنا بڑھا؟ یہ میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. اگر میں جائزہ لوں گا تو میں آگے بڑھ سکوں گا، ورنہ میں جہاں ہوں وہیں کا وہیں رہ جاؤں گا. اس لیے توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے. نمبر 2، گناہ کو اپنے جسم سے، اپنی زندگی سے نکال دینا. یہ شرط ہے. یہ نہیں کہ گناہ بھی دیکھ رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے اور ہاتھ میں تصویر بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو کیسی کیسی اوریانی ہو رہی ہے، یعنی نگاہوں سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہاتھ میں تصویر چل رہی ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں قابل قبول. یہ گناہ کو جدا کرنا پڑے گا.
اپنے کتنے ایسے نوجوان الحمدللہ جنہوں نے اپنے موبائل کو گانوں سے پاک کر دیا، گندی فلموں سے پاک کر دیا، بے حیائی سے پاک کر دیا الحمدللہ، اور جب انہوں نے ہمت کی اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے الحمدللہ۔ ایسے دروازے کھولے ہیں کہ حیران رہ جائے، وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ ماں اپنے بچے کو فیڈر میں دودھ دیتی ہے نا، تو فیڈر کے اوپر بھی ایک کپڑا چڑھاتی ہے، دودھ نظر نہ آئے۔ پوچھا جائے کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر دودھ جو ہے پلاسٹک کی بوتل ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کپڑا کیوں چڑھاتی ہے؟ تو وہ کیا بتاتی ہے؟ میرے بچے کے دودھ کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے میں چھپا کر دیتی ہوں اپنے بچے کو دودھ۔ اللہ بھی اپنا پیار دوسرے لوگوں سے چھپا کر اپنے بندے کو دیتے تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پیار چھپ کر ملتا ہے، وہ جس کو ملتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے۔ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے، کہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا نصیب ہو جاتا ہے۔ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ دنیا سے دل لگا ہے نا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہ ملا، نافرمانیوں کے علاوہ کیا ملا؟ دنیا کیا دیتی ہے؟ ایک آدمی نے لاکھوں اربوں جتنا کما لیا، جس وقت انتقال ہوا اس وقت ہاتھ کی ہاتھ بچوں نے اپنے ابا کے کپڑے اتار لیے، گھڑی اتار لی، موبائل شمائل سب ایک طرف رکھ دیا۔ اب کفن کے چند گز کفن کے ٹکڑے میں ڈال کر اس کے بعد کہا جاؤ ابا کو دفنا کر آ جاؤ، اور ادھر ابا کو دفنایا، ادھر گھر کے اندر لا کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا چھوڑ کر کیا گیا؟ چھوڑ کر کیا گیا؟ ختم ہو گئی کہانی یہیں تک۔ اور بس یہ کہ دوسرا کوئی قرآن پڑھ کے ابا کو بخش دے، ہم نے نہیں پڑھنا۔ فرما بردار بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے والد کے لیے خود ایک ایک قرآن پڑھا کرتا ہے، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق اتنا ہے، تو دنیا سے دل لگایا تھا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ چلا گیا نا۔ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا، تجھ کو خدا ملے گا۔ مولا کو یاد کرنا شروع کر دو، اللہ ملیں گے۔ اللہ آخرت میں جو ملنا ہے ملنا دنیا میں ملیں گے۔ سمجھتے ہیں ہم شاید یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، نمازیں ہم نے پڑھی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، یقیناً ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن اس کے کچھ اثرات ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہم پر مرتب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ بے فائدہ ہو گیا، نماز پڑھنے سے کچھ اثر ہے، ملتا ہے الحمدللہ۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ اثر اللہ نے سب کو نصیب فرمایا الحمدللہ۔ عرض کر دیتا ہوں میں، موقع نہیں ہے اتنی ساری بات عرض کرنے کا۔ نماز کا اثر کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ثواب تو آخرت میں ملے گا، اثر دنیا میں ملے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ جتنے الحمدللہ نمازی آپ نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے تراویح پڑھی، الحمدللہ بے حیائی سے بچے کہ نہیں بچے؟ منکرات سے الحمدللہ بچ گئے۔ اور جتنے ساتھی نماز پڑھنے والے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ساری نمازیں پڑھتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں میرا جسم بھی پاک رہے، میرے کپڑے بھی پاک رہیں۔ کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ کوشش ہوتی ہے۔ تو جب جسم بھی پاک رہے، کپڑے بھی پاک رہے، تو جسم کو پاک رکھنے کے لیے نظر بھی تو پاک رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ الحمدللہ نماز کی برکت سے بے حیائی سے جان چھوٹ گئی۔ اثر ملا کہ نہیں ملا؟ توجہ کرنی چاہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہے ہمیں، 21ویں پارے کے اندر 3 نکاتی ایجنڈا ملا ہے ہمیں، اور وہ 3 نکاتی ایجنڈا جو ملا 21واں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 تلاوت کتاب، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ، دوسرا نمبر 3 ذکر اللہ۔ یہ 3 کام جو کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ سب چیزیں عطا فرما دیں گے۔ یہ 3 چیزیں، تلاوت کتاب کا اثر ہے۔ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف پر الگ نیکی ملتی ہے، لام پر الگ نیکی ملتی ہے، میم پر الگ نیکی ملتی ہے۔ یہ 3 حروف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ نیکیاں کہاں ملیں گی؟ آخرت میں۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی کچھ ملتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے تلاوت کی ختم ہو گیا، دنیا میں ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اب یاد رکھیے گا، یہ اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا، مسلمان کا کوئی گھر متصور نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ بچے کیا ہوں، بچیاں ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، صبح سویرے اٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا ہی نہیں ہے، اچھے اچھے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کتنے قرآن ہم نے تک پڑھے ہیں؟ اور اب رمضان شروع ہو گیا، رمضان میں میرا کتنے قرآن مکمل ہوئے؟ جو کرنے والے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکر رحمہ اللہ اپنے گھر والوں کی کیفیت بتاتے ہیں۔ عورتوں کی یہ کیفیت ہے، ہماری عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری، سحری بھی بنانی ہے، افطاری بھی بنانی ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دن بھر کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ فرمایا الحمدللہ ہمارے گھر کی خواتین کا حال یہ ہے، وہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتی ہیں۔
اگر 29 دن ہوئے تو 29 قرآن ختم ہوتے ہیں، 30 دن ہوئے تو 30 قرآن ختم ہوتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ ایسی خواتین موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں ایسے الحمدللہ، جنہوں نے آگے بڑھے تو رب تعالیٰ دیتے. تو تلاوت پر کیا ملتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ، ملائکہ فرشتہ کے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. جس گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کیسے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات عجیب واقعہ ہوا، مفہوم ہے حدیث کا عرض کر رہا ہوں. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ رات میں گھر میں آیا، رات کے وقت میں اب میں اپنی نماز شروع کرنے لگا تو قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب ہی میرا چھوٹا بیٹا اس کا نام یحییٰ ہے وہ سو رہا تھا. تو فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. میں قرآن کریم پڑھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے میری قرآن کریم کی تلاوت بڑھتی ہی چلی گئی تو گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی. اچھلتا رہا، کودتا رہا اور اتنا اچھلا کودا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں وہ میرا بیٹا قریب ہی میں ہے، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو تلاوت روکی، گھوڑے کی اچھل کود بھی رک گئی. تلاوت آگے چلائی، پھر یہی ہوا کہ میں نے اپنی تلاوت جلدی سے مکمل کی، نماز مکمل کی. سب سے پہلے تو بچے کو اٹھا کر ایک طرف کیا تاکہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کوئی ناول اور ڈائجسٹ کی کہانی نہیں میں سنا رہا، یہ حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آج مصیبت بن گئی ہمارے لیے. یہ ہمارے نیٹ اور دنیا نے ہمیں برباد کر دیا، اتنا برباد کیا کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کر دیا، بالکل بہت دور کر چکے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں ناول اور ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا انہوں نے فرمایا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے، میں نے بچے کو ایک طرف کیا، جب میری نظر آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی لائٹ، یہ آج کل ایسے چھوٹی چھوٹی روشنیاں وہ میرے گھر کی طرف نیچے کی طرف اتر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ابن حذیر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا. یعنی قرآن کی تلاوت روکی کیوں؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا خدشہ تھا اس لیے روک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ عرض کیا نہیں. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر رہے تھے. اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے مدینے کا ہر آدمی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتا جو تمہارے گھر میں اترے ہیں. آج اس پر یقین اٹھ گیا. گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھ لیں رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کتنی نازل ہوتی ہے، سکون کتنا آتا ہے. یہ میں ایسے نہیں عرض کر رہا، یہ قرآن کریم کا جو میں نے بتایا 3 نکاتی ایجنڈا، اس کو تفسیر میں پڑھیں آپ. اتلو ما اوحی، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تلاوت وہ چیز ہے جو گھروں کے اندر رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو داخل کرتی ہے. اور جب گھروں میں گانا باجا ہوگا، گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوگی تو وہاں کیسے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ گھر کے اندر جیسے یہ لان بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس لان میں پودے بھی لگے ہوئے ہیں اور گھاس بھی لگا ہوا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے. اور یہ اس لان کے اندر صبح صبح بلبل بھی آئے گی، اچھے اچھے پرندے بھی آئیں گے، چہکیں گے، اور یہاں کوئی آدمی آ کر گھومنا پھرنا چاہے تو گھومے پھرے گا، اس کو خوشبو بھی ملے گی. لیکن ایک آدمی یہ جگہ اتنی تھی اس کے بعد اس نے کہا کون مالی کو رکھے، کون یہاں پودے لگائے، کون اس جھنجٹ میں پڑے، چھوڑو گھر کے اندر جتنا کچرا نکلتا ہے اٹھا کے سب یہیں ڈالو. جب جمع ہو جائے گا ایک مرتبہ اٹھا کے ٹرک میں باہر پھینکوا دیں گے. وہ کچرا جو جمع کرتے رہے گھر کے اندر تو وہاں کیا پیدا ہوگا؟ وہاں بلبلا نہیں ہے، نہیں وہاں پر لال بیگ پیدا ہوں گے، وہاں پر بچھو پیدا ہوں گے، وہاں سانپ پیدا ہوں گے، وہاں گندے قسم کے کیڑے پیدا ہوں گے. خود بھی تکلیف ہوگی، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی. ہم نے گھر کا ماحول کیسا بنایا؟ کیا گھر کے اندر اللہ کے قرآن کا گلاب کا پھول لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کلیاں لگی ہوئی ہیں کہ نہیں لگی ہوئی؟ گھر میں ماحول کیسا ہے؟ ماحول بنا دیں ایسا جس میں رب کی رحمت کے فرشتے اترے تو سبحان اللہ اس گھر کے اندر کبھی اختلاف ہوگا ہی نہیں، جھگڑے ہوں گے ہی نہیں، ہر ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والا ہوگا. اور اگر گھر کے اندر ہر وقت کس کی آواز آ رہی ہے؟ گانے کی آواز آ رہی ہے، فلموں کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی آواز آ رہی ہے تو وہاں تو شیاطین اور جنات ہی آئیں گے، اور تو کیا آئے گا وہاں پر؟ ہم نے انتظام کیا کر رکھا ہے. اس لیے میری اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں اور ہم میں سے ہر ساتھی عہد کرے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم اس مہینے میں کم از کم ایک قرآن تو ضرور ختم کریں گے انشاءاللہ. اور جو آگے بڑھے گا اللہ کی طرف سے پائے گا. بھائی یہ تو دنیا میں اثر ہو رہا ہے، دوسرا اثر کیا ہے؟ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. عرض کیا کہ لوہے کے زنگ اترانے کا طریقہ پتا ہے، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، موت کو یاد کرو. جو یہ کام کرے گا اللہ دل کا زنگ اتار کر رکھ دیں گے. دل کا زنگ اتارنا ہے، دل کے اندر غفلت ہے، دل میں لاپرواہی ہے. جو بچہ کہتے ہیں یہ بات نہیں مانتا، یہ دنیا کے اعتبار سے تو بہت تیز ہے، ہر بات اس کو پتا ہے. جب دین کی بات کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کو قرآن کی تلاوت پر لگائیں آپ، چند دن بعد دیکھیں اس کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ. ہر ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے.
پھر دیکھیں رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول کیسا ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اللہ کا قرآن ہے, رب تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس سے جو رشتہ جوڑتا ہے رب تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتے ہیں. اسے حدیث شریف میں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن کریم مہارت سے پڑھتا ہے, تجوید سے پڑھتا ہے, عمدگی سے پڑھتا ہے, کل قیامت میں دن اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے, بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم بچپن میں ٹھیک نہیں پڑھا, اب بڑی عمر ہو گئی ہے, اب پڑھتے ہوئے اٹک کر پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں, ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. ایک قرآن پڑھنے کا, ایک مشقت برداشت کرنے کا. اللہ ایسے ہیں, اللہ ایسے پیارے ہیں. تو ایسے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پیار کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کی فرما برداری مکمل کریں, ہم ان کے حکموں پر چلنا شروع کر دیں, ان کی نافرمانیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں کہ زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے, اور اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کا, اللہ کا پیار حاصل کرنے کا, خاص طور پر جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, یا اللہ یا ارحم الراحمین, آج تک جتنے قرآن کریم پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی, روزے رکھنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی, دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ یہاں قرآن کریم پڑھا گیا, یا اللہ جنہوں نے قرآن کریم سنایا, جنہوں نے سنا, سب کی زندگیوں میں, سب کی عمروں میں, سب کے اوقات میں, سب کے کاروبار میں, سب کے مال میں, سب کے رزق میں, سب کے گھر کے اندر ہر اعتبار سے خوب برکتیں نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین, اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر جگہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام ہے, بلکہ مسجدوں سے ہٹ کر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام ہے. یا اللہ اس رمضان کی اور قرآن کریم کی برکتیں تمام امت مسلمہ کو عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہماری, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ اس ماہ مبارک کا بھی ایک عشرہ مکمل ہونے والا ہے. اے اللہ ہم نے اس کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ابھی تک بہت ساری چیزیں, گناہ چھوڑنے والے باقی ہیں, ابھی تک بہت ساری نیکیاں کرنے والی باقی ہیں. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, یا اللہ ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے, قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. مولا کریم اے الہ العالمین, بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم نے نافرمانیاں کی, جان بوجھ کر کی, بھول کر کی, ہمارے علم میں یہ نہیں ہے. یا اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, دلوں کے اندر ندامت ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکا, جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے فضل سے آپ کے در پر ہی جھکا ہے. ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے مولا, غلطی ہو گئی, نالائکی ہو گئی ہم سے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ, اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ, اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ, اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ, اے زمین و آسمان کے مالک اللہ, اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. یہ سب بندے آپ کے در پر حاضر ہیں مولا. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام, آپ کی مغفرت بہت بڑی ہے, بہت بڑی. ہمارے گناہ اس کے سامنے چھوٹے سے ہیں, کچھ حقیقت نہیں رکھتے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, آپ اگر اپنے خزانے مغفرت سے ہماری مغفرت فرمائیں گے تو آپ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں, لیکن ہم نالائکوں کا کام بن جائے گا مولا. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, اپنے اس خزانہ مغفرت سے یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے,
ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے. مولا کریم دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، ہم میں سے یہاں مجمع میں کوئی بیمار ہے، ہمارے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں، کہیں بھی، یا اللہ سب کو اپنی صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجیے. یا اللہ ہر مسلمان کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجیے. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی، غیب سے وسائل مہیا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین مرتے دم تک اسی طرح دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح پانچوں وقت اپنے در پر آ کر اپنا سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یا اللہ ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. با حیا با وفا با خدا بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ایکسیڈنٹ سے، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہسپتالوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. اب تک آپ نے اپنی نعمتوں کی برسات رکھی، یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اپنی نعمتوں کی برسات میں رکھیے. مولا کریم الہ العالمین ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے دل کو کینے سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، ریا سے، نفاق سے، سب سے پاک فرما دیجیے. دل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. دل میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی تنہائیاں بھی پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام سب سے بڑی ترجیح دین رکھ دیجیے، اپنی رضا رکھ دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب آپ سے جنت مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دیجیے. ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. قرآن کریم سے مضبوطی سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن کریم ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے کانوں کا سرور بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ تمام گناہوں سے ہم سب کو نفرت پیدا کروا دیجیے. یا اللہ اپنے گھروں کا مسجدوں والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں بھی نمازوں کی توفیق عطا فرما. گھروں میں بھی یا اللہ تلاوت و تسبیحات کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما دیجیے. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجیے. جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. جتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے سب کی خبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جا چکے یا اللہ ان کی قبروں کو خوب نور سے منور فرما دے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.